ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال ذوق الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا حجر ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا وحبيب العالمين خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا وبقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك لدين الله حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پرسداران اہل بیت اطہار دین مبین اسلام کو گزشتہ جتنے دین گزرے گزشتہ جتنی آئیڈیالوجیز خدا کی طرف سے آئیں دین جتنے خدا کی طرف سے مختلف نبیوں کے ساتھ مختلف نبیوں کے وسیلے سے جو پیغام دین کی شکل میں آیا اس کا ترجمہ یا کمپٹیشن کے طور پہ دین اسلام کو بھی آیا اور خدا نے جب قرآن میں یہ آواز دی کہ دین عند اللہ الاسلام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم جو پیغام لائے تھے اس پریکٹیکل لا کا بھی اگر کوئی نام رکھا جاتا تو وہ اسلام ہے تعلیمات موسیٰ کا نام بھی اسلام ہے تعلیمات عیسیٰ کا نام بھی اسلام ہے اور اس کو کیونکہ ایک ٹرم گزشتہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب مجالس ہو رہی تھی میں مسلسل اس ٹرم کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قرآن مجید ایک کتاب قانونی کتاب ہے لا کی بک ہے کسی بھی لا کی بک میں نیمز نہیں ہوتے ڈیفینیشنز ہوتے اور میرے خیال میں اب تک تو یہ کانسیپٹ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی بھی جو لا کی بک ہوتی ہے آپ کسی پروگرامنگ کی آئی ڈی والے بیٹھے پروگرامنگ کی جو بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر
فارمولا لکھا ہوتا ہے، آپ کے پروجیکٹ کا نام نہیں ہوتا، وہ آپ خود دے کوڈنگ کا فارمیٹ لکھا ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ میں فارمولا لکھا ہوگا، ہر چیز میں فارمولیٹک بات ہوگی، قرآن کا بھی یہی تھا۔ یہ آیت کریمہ میں تقریباً ہمیشہ سے آنے والے بچوں میں، جو بھی مدرسے میں میرے پاس اب تک بچے اس 8-9 سالوں میں رہے ہیں، 10 سال میں، یہ آیت میں ہمیں یاد کرا دیتا ہوں۔ میں نے سوچا آج جو ہے بڑوں کو بھی یہ دہرائی جائے، ایسا نہ ہو کہ بچوں بڑوں کی تعلیمات کلیش ہو جائیں اور پھر مشکل سال ہو۔ خدا نے اس کو جو ڈیفائن کیا، جس ٹرم کو یوز کیا ان دینوں کو بیان کرنے کے لیے، 30-30، جن کے بچے مدد سے آ چکے ہیں جا کے بچوں سے پوچھیں گے تو یہ 30-30 انہیں یاد ہے، کم سے کم ٹرانسلیشن تو ضرور ہے۔ 30-30 سورہ نوح 30واں سورہ آیت 30۔ خدا نے سمرائز کرتے ہوئے بات کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ اللَّهِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لو، دین پاکیزہ کی طرف کر لو۔ خدا نے اسلام تو یہاں پہ اس وقت بیان نہیں کیا، اور یہ قرآن اگر یہ بچہ آج پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی یہی حکم دے رہا ہے، جعفری صاحب بھی قرآن کھول کے پڑھیں تو ان کو بھی یہی کہے گا، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں تو بھی یہی کہے گا، یہ بچہ کھول کے پڑھے گا، تم اپنا رخ دین حنیف کی طرف رکھو۔ دیکھیں کبھی بھی جب رخ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف رخ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ رخ کو باقی رکھنا۔ مثال کے طور پہ جن عبادتوں میں رخ کرنا ضروری ہے وہ 2 عبادتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک طواف ہے، صحیح ہے؟ ایک نماز ہے کہ جس میں ڈائریکشن ضروری ہے ظاہری طور پہ، اور ایک طواف ہے جس میں ڈائریکشن ضروری ہے کہ تمہارا یہ جو الٹا شانہ ہے یہ کعبے کی طرف رہے، تمہارا دل کعبے سے زیادہ قریب ہوگا باقی بدن کے حصوں سے، تم طواف میں رخ نہیں پھیر سکتے۔ یہی نماز کا ہے، یہی دین حنیف کا فلسفہ ہے۔ تم زندگی کے نشیب و فراز سے اپ ڈاؤن سے گزرتے چلے جاؤ، کیسے ہی مرحلے آ جائیں تمہارا رخ دین حنیف کی طرف رہنا چاہیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ اللَّهِ حَنِيفًا، اس کی وجہ یہ تھوڑی ریزن بیان کر دیا۔ اکثر مقام پہ جب آیت میں ریزن نہیں ہوتا تو ہم خود ریزن ڈھونڈ رہے ہوتا ہے کہ یہ بیان یہ کرو، اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور کچھ دن میں ہو سکتا ہے وہ فائدہ ختم ہو جائے۔ اب انسان ہے نا، لمیٹڈ سوچ ہے، وقتی طور پہ دیکھ رہا، جب وہ ریزن ختم ہو گیا، مثال کے طور پہ آج کہا جائے بھائی چیریٹی کریں کیونکہ لوگ سیلاب کی آفت میں، تو یعنی سیلاب کی آفت ختم ہو گیا تو چیریٹی بند، ایسا تھوڑی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ اللَّهِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لو۔ اس کی آگے دلیل دی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اس لیے کہ یہ دین اس نیچر کے مطابق ہے، اس فطرت کے مطابق ہے جس پہ خدا نے انسان کو خلق کیا۔ اور یہاں خلق کا لفظ نہیں یوز کیا، کمال دیکھیں، لطف دیکھیں گا قرآن کا۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، خلق الناس نہیں، کیونکہ یہ دین اس فطرت پر ہے جس فطرت پر انسان ہے۔ تخلیق کا طریقہ نارمل سے ٹیسٹ ٹیوب تک جا سکتا ہے تاریخ میں، صحیح ہے؟ تخلیق کا طریقہ کسی اور طریقے سے جا سکتا ہے، تخلیق کے طریقے کے اندر آپ پیشرفت کر سکتے ہیں، انکیوبیٹر تک چلے جائیں، لیکن اگر وہاں بھی انسان تخلیق پائے گا اس کی فطرت نہیں ہوگی کہ یہ دین سے اپنی طرف اپیل کرے۔ آواز بلند سے اب کہیں بھی کسی بھی طریقہ تخلیق کو آپ لے لیجیے، اگر انسان تخلیق پائے گا رحم مادر سے لے کر رحم مصنوعی تک، اگر انسان تخلیق پا گیا تو اس کو یہ دین اپیل کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دین اسے اپیل نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگلا جملہ لا تبدیل لخلق اللہ، خدا کا طریقہ تخلیق نہیں،
خدا کا تخلیق شدہ نہیں بدلتا. ظاہری طور پہ پروردگار شکلیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، سب کچھ تو مختلف ہے. یہ سب کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اس خلقت میں کون سی ایک چیز ہے جو سب میں مشترک پائی جائے، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ کا انسان ہو یا ایسٹرن ورلڈ کا مسلمان ہو، چاہے وہ افریقہ کا انسان ہو یا امریکہ کا. کون ہے، کون سی ایسی چیز ہے نقطہ مشترک ہے، سملر پوائنٹ کیا ہے کہ جس کے تحت اس کو ایک سمجھا جائے گا؟ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی مشکلات اور ضروریات میں تلاش کرے کہ کدھر دیکھیں گے. اما یجیب المضطر اذا دعا، اس آیے کریمہ کے اندر جنہیں ہم آیے مصطفیٰ کہتے ہیں، نام تو ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہاں ہے وہ خدا، کہاں ہے وہ امام، کہاں ہے وہ نہیں. اب وہ ہے کون؟ صرف سوال ہے، ارے تم اپنے آپ سے پوچھو تو وہ کون ہے کہ جب کوئی مضطرب طرف کے مشکل میں اسے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے. گزشتہ دنوں میں مسلسل آئے دعا پڑھ رہا ہوں کہ اجیب دعوت الداعی، خدا کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں. اس آیت پہ کہا نہیں چھوڑ دو تم، چلو مجھے نہیں مانتے میں جواب نہیں دیتا، لیکن خدا رہا یہ تو سوچو کہ کوئی جواب دیتا ہے. صرف اگر تم یہاں تک آ گئے کہ کون جواب دیتا ہے تو ہو سکتا ہے میرا نام نامی اللہ تمہارے ذہن میں نہ آئے، لیکن میری قریبی تمہارے پاس یقینی آئے گی، میری رحمانیت تمہارے لیے یقینی ہو جائے گی، میری وجودیت یقینی ہو جائے گی، میرا صبر تمہارے ذہن میں یقینی ہوگا، میرا عزیز ہونا تمہارے ذہن میں یقینی ہوگا، میرا علیم و سمیع ہونا تمہارے ذہن میں یقینی آ جائے گا. جب میری تمام صفات آ جائیں تو اب تلاش کرنا شروع کر دینا کون سے ایسے افراد ہیں جو میری طرف بلا رہے ہیں اور میری صفات کے حامل، میری صفات کے حامل ہیں. بھئی صرف ایک صفت ہے خدا کی، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو قابل شرکت نہیں ہے، وہ صفت ہے قدیم. فرسٹ ہونا، فرسٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ بگننگ پوائنٹ ایک ہی ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں صفات الہی، اساتذہ موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صفات الہی حصہ ذات الہی ہیں. پہلا خطبہ ہے نجم البلاغہ کا، میرا مولا نے آغاز سے ہی اس لیول پہ بات شروع کی ہے کہ اب جو ساتھ چلنا چاہے وہ چلے. ہم کلمات اختصار سے پڑھ کے جو ہے علی کی معرفت حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں، جو آپ کرے نجم البلاغہ میں. اور گرچہ یہ ترتیب بھی ایک انسان کی ہے، لیکن کیا کہنا اس انسان علی وقار کا. پہلا خطبہ جو ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں مجلس سے پہلے عام طور پر الحمدللہ الذی لا یبلغ منہ القائلون، تمام ہم اس کے لیے جس کی صفت میں بیان کر رہے ہیں. کہنے والا اس تک بیان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جب پہنچے گا تو بیان کرے گا. مداتوں قائلون ولا یحصی نعمہ العدون، جتنے کاؤنٹ کرنے والے ہیں نا اس وقت، آپ کوئی سی بھی مائننگ کی اس وقت مشین اٹھا کر کاؤنٹنگ شروع کر دیں، اس کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتے. ٹھیک ہے، لا حد محدود ولا نعت موجود ولا. بہرحال یہ پورے خطبے کے بعد سیکنڈ پیراگراف کے اندر میرے امام کہتے ہیں وہ خدا وہ ہے جس کی صفتیں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں، اور جس نے صفت سے ذات کو علیحدہ سمجھا، یعنی رحمان کو اللہ سے علیحدہ سمجھا، گویا وہ کسی اور رحمان کا قائل ہوا جو اللہ نہیں ہے. اور اگر کوئی اور رحمان کا قائل ہو گیا تو اس کا مطلب خدا جیسا کسی کو مان لیا تو پھر شرک میں مبتلا ہو گیا. کمال یہی ہے وہ اللہ ہے اور اللہ ہوتے ہوئے ہی رحمان بھی ہے. اور رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، قہار کا مطلب ہے قہر کرنے والا. لیکن اس کا کمال یہ ہے وہ ایک ہی وقت میں رحمان بھی رہتا ہے، قہار بھی رہتا ہے. نہ اس کی قہاریت اس کی رحمانیت کو چیلنج کرتی ہے، نہ اس کی قہاریت اس کی رحمانیت. محمد و آل محمد صلی اللہ. اب یہ تھوڑی بات مشکل ہو گئی، اب آپ اور آسان کر دوں ڈائریکٹ کر کے.
دو صفتیں اور خدا کی، قوی اور صبور. خدا طاقتور بھی ہے، پاورفل بھی ہے، وہ صبر کرنے والا بھی ہے. کمال ہو گیا. یعنی طاقت ہے پھر صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے. اور اس کا اگر صبر کرے تو اس کا طاقتور نہ ہونا چیلنج نہیں ہوتا. اور کہیں اگر طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صبر نہیں کر سکتا. اب وہ خود آ کر نہیں بتا سکتا تھا، اس نے اپنے کچھ نمائندے ایسے بنا دیے کہ دیکھو جب یہ صبر کریں گے تو ایسا صبر کریں گے کہ ممبر پہ آ کر سلوری کا نعرہ لگانے والا 25 سال تک خاموش رہے گا. 25 سال خاموش رہے گا. اور یہی طاقتور جو خیبر اکھاڑ سکتا ہے، کوئی دشمن الہی اوپر کود دے گا، کود کر اس کے سینے سے چلا جائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آواز بلند صلوات. دکھنے والوں نے دیکھے کافی زحمت کر لی. اب جو نہیں دکھ رہے وہ ادھر نیچرل سائیکل کی طرح جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ آنا شروع ہو جائے تو یقیناً آسان ہو جائے گی. اس میں ضرور پڑے پتا محمد اپنا رخ دین مبین اسلام کی طرف رکھو. یہ جو پروردگار ہے وہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے. ابھی اپنے لیے ایسے بندے دکھائے گا، ایسے بندے جو صبر کر رہے ہوں گے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اور تقریر کریں گے تو سامنے بیٹھا تخت پہ حاکم نہ رکھتا ہے. وہ اظہار قوت ہوگا کہ اظہار صبر. اور ان کا ذکر، ان کی مجلس ہمیں یہی درس دیتا ہے. اگر ہم قوت رکھتے ہوئے صبر نہ کریں تو کمال کریں. کیا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے وہاں صبر کریں؟ یہ مجلس درس ضبط بھی دے گی، درس صبر. یہی فرش عذاب. یقین کیجیے یہ اعلیٰ معارف اس طرح دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بیان نہیں ہوتے. آپ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جب آپ کے گھر پر مجلس ہو تو اس کے بعد اپنے کسی غیر شیعہ پڑوسی سے پوچھئے گا کہ ہر سال میرے یہاں یہ 100-150 لوگ آتے ہیں، میں کھانا کھلا کے جاتا ہوں. کہتا ہے ایسا تو میں نے شادی پہ بھی نہیں کیا. یہ سلسلہ یہاں پر ہے. کیونکہ مجھے بہرحال جعفری صاحب کو کچھ بند سنانے ہیں جہاں تک جانے کے لیے میں اس مجلس میں پہنچا ہوں. تو قدر کریں ان مجالس کہ ان کے ذریعے سے جو پیغام آج کے وقت میں پہنچ رہا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ایک مرتبہ توحید کی بات بھی یہاں پر ہو اور نمائندگان توحید کی بات بھی. میں واپس وہیں پر آؤں گا. سماعت فرمائیں کہ پیام اعظمی نے بدعت کے عنوان سے 1981 میں 1981 میں ایک مرثیہ دیا. وہ مرثیہ 4-5 بند اس کے خالی آپ کی تسکین قلب کے لیے. بہرحال اس مجلس کے اندر پھر ہر بزرگوں، ہر نوجوان آ کر اپنی کیپیسٹی کے مطابق وصول کر کے بھی جا رہا. تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں تھا جتنا سلسلہ ائمہ اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد سلسلہ اجتہاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1400 سال والا پیغام دائمی پیغام ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اگر اس وقت میں یہ سمجھا جائے کہ نہیں وہ اس وقت کے مطابق تھا، آج کے وقت کے مطابق بات کی جائے تو پھر وہی بات آئے گی کہ تم اپنے نفس کی اطاعت چاہتے ہو یا خدا کی اطاعت چاہتے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابھی گزشتہ دنوں تقریباً مراجع الزام کا آیت اللہ سامنہ حفظہ اللہ علیہ ہمارے مذہب آیت اللہ عثمان سیستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ بشیر نریفی صاحب سے اللہ اور دیگر
مجتہدین کے فتوے آئے کہ آپ اپنے خمس کی وجوہات جو ہے وہ سیلاب زدگان کو جو آفت زدہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں اتنے %، اور ہماری طرف سے اجازت ہے آپ اگر وہیں تکلیف کی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی ہمارے فائدے کی بات ہوئی ہے۔ میں کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو آج پتہ چلا ہے۔ بھئی جو اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے سورج جب اچھا لگے گا اسے جب اندر آئے گا، وہ دنیا کو تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ نظام مرجعیت تسلسل نظام امامت، تسلسل نظام امامت ہے وہ وصیت ہے، اور اسی اطاعت گزاری کے ساتھ سبمیشن ہے اسلام۔ دین اسلام کا اسلام کا مطلب تسلیم ہونا تھا۔ جناب آدم بھی لوگوں کو تسلیم کروانے آئے تھے، عیسیٰ و موسیٰ بھی لوگوں کو تسلیم کروانے آئے تھے، پیغمبر بھی لوگوں کو تسلیم کروانے آئے تھے، اور نہ صرف وہاں بلکہ آپ کے ہاں تو ایک نماز کے لیے جو امام نماز ہوگا، جو امام جماعت ہوگا، اس کے سامنے بھی تسلیم ہونا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز کے امام سے سجدے یا رکوع میں آگے نہیں نکل سکتے تو پوری زندگی میں امام سے آگے کیسے تو مذہب اطاعت ہے، اور اطاعت کا مطلب جب کہا جائے چلو تو چلو، جب کہا جائے رکو تو۔ اور یہ درس کس فرش عذاب، اور یہ فرش عذاب شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے۔ دیکھیے گا شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے، شبیر کا غم روشنی قلب و نظر ہے، شبیر کا غم مرکز انوار سحر ہے، شبیر کا غم دین الہی کی صفر ہے۔ آج کون ہے جو دین پہ اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے رہا ہے؟ یہی مجلس ادا ہے۔ شبیر کا غم دین الہی کا صفر ہے، اور ظلم سے جو اس طرح پریشان ہے لوگوں، ظلم سے جو اس طرح پریشان ہے لوگوں، شبیر کا غم فتح کا اعلان ہے لوگوں، شبیر کا غم فتح کا اعلان ہے لوگوں۔ اور جنگل کی فضا اور ہے، گلشن کا سما اور، جنگل کی فضا اور ہے، گلشن کا سما اور، کافر کی فضا اور ہے، مومن کی فضا اور۔ اس کا درد ہی دوسرا ہے، ہمارا درد ہی دوسرا ہے۔ اگر ہم دونوں کے درد یہی دنیا داری ہو جائیں تو یقین کہیں مومن اور کافر کا فرق ختم۔ اگر میں بھی خود کو تکلیف ہونے میں سیکھوں تو میرے اور جانور کا فرق ختم ہو جائے۔ انسان و جانور میں فرق یہی ہے نا کہ انسان دوسرے کی تکلیف پہ بھی کراتا ہے، اپنی تکلیف پہ تو جانور بھی کراتا ہے۔ کافر و مومن کا فرق یہی ہے کہ اس کی فقہ، اس کی ضرورت، اس کی مشکل، اس کا درد ہی کافر کی فقہ اور ہے، مومن کی فقہ اور، جنگل کی فضا اور ہے، گلشن کا سما اور، جھوٹوں کی زباں اور ہے، سچوں کی زباں اور، رحم اللہ کی ادا اور، مجاہد کی ادا اور، مجاہد کی ادا ہے۔ خاک حرم، خاک حرم سے بات ہو رہی ہے، خاک حرم، خاک شفا اور ہی کچھ ہے۔ سب نے یہاں نماز پڑھی ہے، خاک حرم، خاک شفا اور ہی کچھ اور ہے، اس خاک پہ سجدے کا ہے، خاک حرم، خاک شفا اور ہی کچھ ہے، اس خاک پہ سجدے کا اور ہی کچھ ہے۔ اور جو حامل سرمایہ ایمان و یقین، جو الفت اولاد پیغمبر کے امین ہیں، جو مملکت عشق و محبت کے مکی ہیں، حالات سے وہ لرزہ بلندام نہیں ہے، حالات سے وہ لرزہ بلندام نہیں ہے۔ ارے عشق غم مولا میں خیانت نہیں کرتے، گھر بار لٹا دیتے ہیں،
دیتے ہیں بیعت نہیں کرتے. اور دلیل دیکھیے اب آپ کہ اس درس گہے صبر میں خود سر نہیں بنتے. یہی تبلیغ ہے, یہی معروف ہے. اس درس گہے صبر میں خود سر نہیں بنتے. رونا جنہیں آتا ہے وہ پتھر نہیں. اس درجگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے. ارے رونا جنہیں آتا ہے وہ پتھر نہیں بنتے. جو عشق بہاتے ہیں ستمگر, جو عشق بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے. ارے دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر. خنجر نہیں بنتے. اور تاریخ کا حوالہ دے کے ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ. ارے ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ. ارے ہم میں کوئی صدام ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ. دل بے کٹو مستر کا دکھایا نہیں ہم نے, مسجد میں کبھی خون بہایا نہیں ہم نے, اللہ کے بندوں کو جلایا نہیں ہم نے. خود روئے ہیں اوروں کو بلایا نہیں ہم نے. ارے ہمت کو تو کر دیجیے تنسیخ ہماری. ختم کر کے دکھائیں. ہمت کو تو کر دیجیے تنسیخ ہماری. ارے ہر دن سے بیدار ہے تاریخ, ہر دن سے بیدار ہے تاریخ ہماری. آخری بند آخری سوال فرمائیں کہ احساس کو گرماتا ہے یہ تذکرہ ہے. ضرورت کیا ہے اس مجلس کی؟ احساس کو گرماتا ہے یہ تذکرہ ہے. ہم دنیا کو عطا کرتے ہیں یوں سوزے جگر. ہم دنیا کو عطا کرتے ہیں یوں سوزے جگر ہم, اور کرتے نا اگر زندہ جاوید کا ماتم. کرتے نا اگر زندہ جاوید کا ماتم. بستی میں درندوں کی بدل جاتا یہ عالم. ارے شیرازے ہستی کو بکھرنے نہیں دیتے. ایک ہم ہیں جو انسان کو مرنے دیتے. ایک ہم ہیں جو انسان کو مرنے نہیں دیتے. اور یہی وہ حیات ہے جو یہ فرش عذاب. بھائی مر گئے. اب اس کے بعد پھر اس کے بعد ان کے اسی وقت جنازے میں پھر ذکر محمد علیہ محمد ہو رہا ہے. مر گئے تلقین ہو رہی ہے, پھر ذکر محمد علیہ محمد ہو رہا ہے. تم تصور تو کرو تمہارا زندہ ذکر اہل بیت نہیں سنتا, ہم اپنے مردے کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اقرار کی. تمہارے زندوں سے زیادہ ہمارے وہ مردے زمین میں ہیں کہ جو اسما افہم اسما افہم کہنے کے بعد اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارا امام علی ہے, ہمارا نبی رسول ہے. یہ وہ مجلس ہیں. اور اس کے بعد پھر سوئے ہمیں مجلس ہو, پھر دسویں کی بات اپنی رسمیں کہیں ہفتوں ہو رہا ہے, کہیں برسی ہو رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح ذہن مائل ہو گیا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بیان کروں گا کہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے مرے ہوئے کو مطلب اور یہ ذکر حیات وقت بیان کرتا ہے. بھئی اگر شجاعت و بہادری جو ہے وہ تلواریں چلانے میں ہوتی تو ہم پھر رستم و سلطان کی باتیں کرتے.
تلوار چلانا کمال تھوڑی کام نہیں کرنا. خود علی نے کبھی گرو تلوار کیا کہنا ہے سبحان اللہ. جب مار مور کے آ گئے تو کہا میں نے جسم کی طاقت سے تو کیا ہی نہیں, قوت روحانی سے کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم روح کی تقویت کی فکر میں رہنا, پروٹین تلاش نہ کرتے رہے گا. بدن کی قوت کو پریشان نہ ہونا. ایک سالم روح سالم بدن میں ہی تربیت پاتی ہے, اختلاف نہیں ہوئی, لیکن اتنی سالمیت ہو کہ اس کی بدن کی سالمیت کے لیے روحانی افراد کو قربان ہو. اب یہ فرش ادا اگر درس گاہ ہے تو پھر یاد رکھیں یہاں سے بھی درس لے کے جانا چاہیے. یہاں اس فرش ادا اگر یہ احساس کا درد لے رہی ہے تو یہاں پہ بے حسی کا بات نہیں ہے. یہاں سے اٹھنے والا پھر بے حسی, ورنہ پھر سب بیکار ہے, کسی چیز کا اثر نہیں. تو وہی بات ہو گئی, پیغمبر نے خطبہ دیا, قرآن میں خدا نے کہہ دیا, حدیث ہوتی تو جھٹلا دے. پیغمبر نے خطبہ دیا اور باہر نکلے اور نکل کے کہا ماذا قال, یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. اب ابھی کیا کہہ رہے تھے, بچے سے کہا جائے, اگر بچے بات کر رہے تو اس کا مطلب ان کی سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے. لیکن اگر بزرگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوں یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے, اس کا مطلب مزاج پہ گرام ہو رہا ہے جو کہہ رہے تھے. سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے. رسول پیغمبر کی قدم سے اٹھنے والے, کمال یہی ہے, بس یہاں پر بات سمجھ رہا ہوں, کمال یہی ہے دین حنیف کا تسلسل جو جناب آدم سے خاتم تک چل رہا تھا اگر مکمل نہ ہوا ہوتا تو پیغمبر خاتم کے بعد پھر نبی کی ضرورت پھر نبی کی ضرورت تھی, کیونکہ بہرحال وعدہ ہے خدا کا. ہم جو اپنی دلیل دے رہے ہیں نبوت پر کہ انسان کو خلق کیا تو ہدایت بھی وہی کرے گا. بھائی جب ایک نئی روڈ بنائی جائے گی, اگر وہاں سگنل نہیں ہوں گے تو کوئی اسے روکے گا تھوڑی, کوئی کیسے بھی جائے. اگر اسپیڈ لمٹ نہیں ہوگی تو جیسے مرضی جائے. کوئی قانون تو ضروری ہے. یہی کتاب جو کتاب قانون, اب اس کتاب قانون میں نام تو ہوتے نہیں, دوبارہ آ جائے. اس کتاب قانون میں نام تو ہے نہیں, تو کہا فاطم وجہ دین اللہ حنیفہ, دین پاکیزہ کی طرف اپنا رخ رکھو, کیونکہ یہ اس خدا نے بنایا ہے جو تمہاری فطرت بنا. اور خدا کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی, تبدیلی وہ کرتے ہیں جن کے علم میں مرحلہ بمرحلہ اضافہ ہوتا ہے. بھائی تبدیلی امپروومنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے سے بہتر بنا دیں, وہ پہلے ہی سب سے بہتر تھا, اس لیے جو انہوں نے سب سے پہلے بنایا ہوگا ضروری ہے کہ وہ سب سے بہتر بھی ہو, سب سے مکمل بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا پہلے آدم تھے وہ فیل ہو گئے تو پھر عیسیٰ بھی وہ فیل, نہیں. اس لیے پیغمبر نے خدا کی اس حکمت میں علمیت خدا کو بھی بچایا, حکمیت خدا, حکمیت خدا کو بھی بچایا, حکیمیت خدا کو بھی بچایا. یہ کہتے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے بنایا اسے تھا جو سب سے مکمل تھا. سب سے پہلے اسے بنایا تو سب سے مکمل تھا. بھیجا آخر میں جب قابلیت وہاں تک آ گئی, اور اب سوچو جس کو ابھی تک نہیں بھیجا اس کے لیے کتنی قابلیت, جس کو ابھی تک نہیں بھیجا اس کے لیے کتنی صلاحیت درکار, کتنی قابلیت درکار. برائے تاجیل امام زمانہ بلند صلوات. قابلیتوں کو جمع کریں, اور فرش عطا سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے جہاں سے یہ قابلیت سے جمع کر سکتے, تو اس کی قدر کریں. اور اگر آپ کو یا مجھے اس کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے تو یہ اس کا لطف کبھی تھوڑی ہے. جو پہاڑ کو ایک چھوٹے سے پتھر سے اگر روکے رکھے
تو ہماری حیثیت یہی ہے ایک ہٹ جائے گا دوسرا یہ ہمارا یہ ہم پر اس کا کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ تم بھی ہمارے وسیلوں میں کہیں شامل ہو اور اس کا احترام رکھا کیونکہ ماں باپ وسیلہ بن گئے تو کون کا احترام واجب ہے کیونکہ استاد وسیلہ بن گیا تو اس کا احترام واجب ہے کیونکہ عالم دین وسیلہ معرفت الہی بن گیا تو اس کا احترام واجب ہے وہ وسیلہ امام جو وسیلہ تکملہ نبوت بن رہا کاملہ نبوت کو مکمل کروا جا رہا جس کے ذریعے اس کا کیا مقام اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے یہ چیز سوچنے کی ہے کہ کس طرح آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اپنے روح کو رکھو یہ تو ہٹانا مشکل آتی رہے گی سختی آتی رہے گی رخ کو نہیں رکھنا اب اس فرض ادا کے ذریعے دوسری چیز سب سے بڑی مشکل آج کے وقت میں تھوڑا اینالائز کریں یہاں سے وہاں تک جس کو دیکھو کرٹیسائز کر رہا ایک نظریہ تو یہ بڑا یہ مسائل جو ہے وہ کیمرے پہ ڈسکس نہ ہو سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہ ہو کہاں ڈسکس ہو آپ بتا ٹیوزڈے کو ہم نے درس رکھا تھا 4 لوگ بیٹھے ہوئے جمعرات کو درس رکھا 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے نماز جماعت کی ثواب کی لنترانیاں پڑھنے والے جماعت کو نظر نہیں آ رہے تھے کب کیا یہ بات تھا اگر مولوی نوح خان پہ تحقیق کر دے تو سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا فرقہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے نوح خان عالم کے لیے بول دے تو سمجھ جاتا ہے یہ دوسرا فرقہ ہے یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے یہ چادر جو فرش اعضا کی ہے یہ چاروں کونوں سے ایک ایک میں تھامی ہوئی ہے یہ فرش اعضا نہیں پیچھے گا یہ سب چاہیے یقین کریں یہ سب ارکان ہے اس کے یہ ارکان مجلس اعضا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں علی رضا کے ہاں اس پر تفصیل بات کروں یہ ارکان مجلس اعضا ہے ان میں ایک رکن بھی ہلا وہیں سے جائے جائے گی عمارت اور یہ جو ڈھلی ہوئی عمارتیں دکھ رہی ہیں بدنما اس کی وجہ یہ ہے کہیں نوح خان و ماتمی رہے ہوئے ہیں کہیں ذاکر و خطیب رہے ہوئے ہیں کہیں سروس خان رہے کہیں منتظم رہا ہوگا اس لیے کہ مجالس اعضا جس ترتیب سے مؤثر ہونی چاہیے نہیں بالکل اسٹریٹ کہہ رہا نہیں ایک آدھ دفعہ آپ تکلف میں مجلس پڑھوا سکتے ہیں کسی سے مسلسل تھوڑی ہوتا ہے تکلف سے آپ پڑھوا رہے ہیں مسلسل آپ رواداری میں بلا رہے ہیں آج آپ کے سامنے 8-10 سال ہو گئے چلو ایک آدھ سال کسی کے ریفرنس پہ مجھے روک لیا تھا ایسے محبت میں ایسے ہی خالی ریفرنس پہ تھوڑی رکھا جائے گا رہا جائے گا 8-10 سال تک تو بلانا پڑا تھا ایک دفعہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں دہرائیے بھائی جس مجلس سے پیغام حسینیت نہ پہنچ سکے وہ مجلس کون سا ثواب دے کے جائے گی میرے گھر میں کون سی برکت دے کے جائے گی میرے گھر میں یہ بتائیے سوچئے اس بات اگر ایسا ہے تو گھر میں بیٹھ کے نوحہ پڑھ لیتے جتنے اہل بیت پہ آم ہے نا اہل بیت میں تو آپ گھر کے خلوص سے نوحہ پڑھتے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب گھر پہ مجلس کر رہے ہیں ایک ایک کو بات کر رہے ہیں ایک ایک کو میسج کر رہے ہیں آپ نے امام زمانہ کو میسج کیا تھا نمبر تو ہے نہیں نماز پڑھی تو نمبر اس سے آسان کیا ہے کوئی نیٹورک نہیں چاہیے پیکج ہو نہ ہو آپ کسی بھی ایریے میں ہو شہر میں ہو بیابان میں جب کچھ نہیں کہہ سکتے کیا کہیں خاص جملہ جب شدید پڑے گا ایک مطلب یا ابا صالح اور ہم سب کو دائرات مسجد سادہ وہاں جائیں تو ایک صاحب بروزی پر یہ امام کا نام یا ابا صالح پھر کبھی لفظ پہ سے بات جتنے نیک و صالح ہے نا ان سب کو بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے امام اس سے ایسا ضرورت نہیں ہے امام کو تو پہلے بلائیں گے اگر ایسا ہوگا تو انتظام
کیسے ہوتا ہے؟ مولانا کو گرم پانی چاہیے تو ان کے لیے گرم پانی رکھا جا رہا ہے، آپ کو بھی چاہیے ان کے لیے وہ رکھا جائے گا۔ یہ میرے بہت اچھے امام کو پسند نہیں ہے تو پھر نہیں آنے کیا کیا نہیں جی، کیا کیا سوچے سختے مومن بننا آسان نہیں ہے۔ سلم لمن ساڑیاں قدم کر رہا ہوں، سوچتے ہوئے جائیے گا گھر تک جملے کو۔ ارے سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کون ہے یہ؟ کون سلیبس ہے شیعت کا یہ جملہ؟ اگر میں کیا دوست ہوں تو اس لیے کہ مولا ہوگا، اگر میں اس کا دشمن ہوں تو اس لیے کہ مولا ہوگا۔ کوئی دوستی دشمنی دنیا کے بندے نہیں، پیغامی ہے، شرط ہے۔ اسی زیارت عاشورہ کا جملہ ہے جس پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گویا ہم اس کی افادیت نہیں سمجھ پا رہے، ہمارا دشمن سمجھ پا رہا ہے۔ سلمون کا مقصد میں تسلیم ہوں ہر اس شخص کے سامنے جس سے ہم تسلیم ہو جائیں۔ ہر بندے میں بولا آپ تاغوت کے خلاف سے، میں تاغوت کے خلاف، آپ جھوٹ کے خلاف سے، میں جھوٹ کے خلاف، دھوکے کے خلاف سے، میں دھوکے کے خلاف، ہم کرانے والے کے خلاف تھے، تسنوں کے خلاف تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یعنی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا؟ آپ جھوٹے نمازیوں کے خلاف، میں جھوٹے نمازیوں کے خلاف۔ حسین نے اس کے لیے گھر قربان کر دیا، قدر نہیں ڈالی۔ حسین نے اس قدر کے لیے، ان افطار کے لیے سب کچھ دے دیا۔ بولا مجھے کہاں دیکھنا چاہتا، میں کہاں جاؤں؟ میری مشکلات اور ایک بے دین کی مشکلات ایک جیسی ہیں تو یقین کریں مجھے اپنے دین کو ریویو کرنا پڑتا۔ اگر میرا جب بھی کوئی اپگریڈڈ ورژن ہے کسی ٹیکنالوجی کا اور میرے بے دین پڑوسی کا کوئی مشکل ہے تو پھر ہم دونوں ایک ہی جگہ ہیں، اور یہاں ایک ہی جگہ ہوں اس قدر سخت ہوگا کہ اگر روز محشر آتے یہ کہہ دیا جائے وہ اشک عزا جس سے تم دنیا میں شامل تھے تو تم نے میرے حسین کو تکلیف دے کے ضائع کیا، تم حسین کی مشکل پر رو کے جنت کما رہے تھے، وارث حسین کو اذیت دے کر سب گوا رہے تھے۔ تسلیم ہے، تسلیم بس۔ دنیا تشیع میں عباس کی شجاعت و بہادری کے چرچے ہیں، کہاں ہے عباس کی جنگ؟ کہاں ہے عباس کی؟ تو صرف اطاعت دیکھو، ذمہ داری کی تھی کہ عباس صفائی کا کام ہمارے دن میں عباس کو نہر کے کونے میں خیمے لگا، یہ حکم کی اطاعت نہیں تھی، یہ وظیفے کا عمل۔ حکم مولا کا اب آیا، بتانا یہ تھا کہ عباس کی حکمت میں اطاعت ہے، اس کا در سخت رہا ہوگا۔ دشمن سے بول رہا ہے عباس دیکھا تم ڈر گئے، وہاں عباس کی کہہ رہا ہے ڈرا نہیں، میں اپنے آقا کی اطاعت۔ ارے 3 دن تک بچے التش کہتے رہے ذمہ داری میں سبکائی ہو، رگوں میں خون فاتح خیبر دوڑا ہو، علی نے رزم جنگ و تلوار سکھائے ہو اور میں خود کو روکے رکھوں۔ کیا امتحان ہے عباس، کیا امتحان ہے ابوالفضل عباس۔ آخری وقت کی حالت یہ ہے کہ جب اجازت کے لیے آنے حسین اجازت نہیں دیتے، ساری شہدائے کربلا ایک طرف، یقین کیجیے ابوالفضل عباس
کسی مقام پہ حسین امام ہے حجت الہی، مصیبت کا پہاڑ نہیں جھوٹا جو حسین کہتے ہیں الان تصور کرو عباس حسین کے لیے کیا وہ حسین جو اپنے بھائی کے بھتیجوں کے دوستوں کے لاشیں اٹھا کے لاتا رہا، اب تک اس کی جان سلامت تھی، قبر سالم تھی۔ عباس کی آخری آواز میں جس وقت آواز دی السلام علیکم یا عبد اللہ اور علم سے گفتگو ہوتا دکھا، حسین کی آواز الان وانکسر ظہری، ارے عباس اب تم نے ہماری قبر توڑ دی۔ عباس جی سے زمین پر بنا بازو کے آئے، خدا جانے اس رخ عباس کا کون سا رخ خاک کربلا میں آیا۔ جتنے آپ کے مرثیے سنے ہیں نا عباس کی شہامت کے، عباس کی قامت کے، عباس جو گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں پاؤں خط کھینچ رہے ہیں، کوئی مرثیہ نگار کہہ رہے ہیں عباس جب گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں ان کے کوہنے گھوڑے کے کانوں تک آ رہے ہیں۔ جتنا عظیم جثہ و بدن بیان کر دیجئے اتنی ہی مشکل ہے، اتنی ہی مشکل ہے، اتنا ہی سخت ہے وہ مرحلہ جب بغیر ہاتھوں کے سہارے سیدھے زمین پر آئے۔ اسی لیے شاید زہرا کے دل میں تلق رکھ گیا، اگر کوئی عباس کے بتائی پڑے اور یہ نہ بتائے کہ پوچھو تو عباس کیسے۔ حسین آگے بڑھے ہیں، حسین آگے بڑھے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے سکینہ بچوں کو لائی تھی کہ علم آتا دکھ رہا ہے، باتوں میں سوچے پھولے تھے، ادھر علم کا جھکنا ہوا، سایہ نیچے گیا، بچوں نے کودے پہ، پھر سکینہ نے کبھی پانی نہ مانگا۔ اگلا شام حسین اٹھا کرتا رہے، اگلا شام حسین اٹھا کر نعرے مولا تم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ دیکھنا جا کر اور قدم ناپنا کس طرح خیام حسینی سے کمر جھکا کر روزہ عباس تک آنے کی کوشش کرنا، تصور کرنا حسین نے ارے 70 لاکھ 60 لاکھ اٹھانے کے بعد کس طرح کمر کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ سفر طے کیا۔ عباس کا سرخانوں پہ رکھا، بھیا عباس یہ کیا ہو؟ عباس نے عرض کیا تھا آقا کوئی اور درخواست نہیں، آپ کی زیارت چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، حسین اب تیر تو نہیں نکالیں گے، اکبر نے کہا تھا سینے سے برچی نکالے گی، ارے کلیجہ ساتھ نکالا۔ عباس کے دامن سے آپ کا خون صاف کیا، بھائی بھائی کی زیارت کر رہا ہے، فدائی آقا کی زیارت کر رہا ہے۔ کہ بھئی عباس بتاؤ کچھ چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک عرض ہے، ایک عرض ہے۔ ابھی تک حسین نے بڑی عرضیاں سنی، بڑی عرضیاں، تو آخری جملے بڑی عرضیاں سنی، بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے باجے کو خیمے میں ڈالے کے جانا، میں کہوں گا بات اچھا کیا، ورنہ حسین نے اب اتنی طاقت بھی نہ دی کہ اس علاقے کو خیمے تک لے جاتا۔ ارے تمہارے بعد جب اگر ہاتھوں پہ ہوگا حسین کی ہمت جواب نہ دے گی، ابا کا دامن ڈال دیا جائے اور صرف خیمے تک انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ